دوستو ایک بار پھر نیوٹرلز انتہائی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ نیوٹرلز نے ہمیشہ آپ کو اپنے ریسرچرز کی انفارمیشن کی مدد سے اندر کی خبروں سے آگاہ کیا ہے۔ یہ ایسی ہوتی ہے جو آپ کو کبھی کسی میڈیا چینل پر نظر نہیں آئے گی۔ دوستو اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر لیں تاکہ بر وقت آپ تک ایکسکلوسیو نیوز پہنچ سکے۔ دوستو ڈرو مت، آگے بڑھو، قوم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے۔ صدر پاکستان چیف جسٹس آرمی چیف ایک پیج پر آ گئے۔ ارشد شریف کے قاتلوں کے خلاف بڑا آپریشن کرنے کا وقت آ پہنچا۔ جنرل عاصم جلدی فیصلہ کریں، میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اماں جی نے بڑا فیصلہ سنا دیا، میں کسی ریڈ لائن کو نہیں مانتی۔ اماں جی کو گواہ بنا کر انصاف کرنے کا فیصلہ آ گیا۔ چیف جسٹس کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط پہنچنا شروع ہو گئے۔ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ کی چیخو پکار اقتدار کے ایوانوں میں سنائی دینے لگی۔ نواز شریف کا پاکستان آنے کا پلان کینسل ہو گیا۔ کوئی شخص گارنٹی دینے کو تیار نہیں۔ نواز شریف رسک نہیں لے سکتا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ عمران خان نے کس اہم لیڈر کو پارٹی سے فارغ کر دیا ہے اور سپریم کورٹ میں کون سا زبردست آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے۔ شہید ارشد شریف کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورا کرنے کا آغاز کیسے ہو گیا؟ دوستو نیوٹرلز کی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ دوستو نیا آرمی چیف تعینات ہونے کے بعد قوم میں امید کی نئی کرن جاگ اٹھی ہے۔ جیسے قوم کی عمران خان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، بالکل اسی طرح نئے آرمی چیف سے بھی بہت امیدیں لگا بیٹھی ہے۔ ارشد شریف کیس میں صدر پاکستان عارف الوی، سابق وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف عاصم منیر، چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ اب سب کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ قاتلوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن اب تک ان تمام شخصیات پر ایک اور ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ ایک، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا، ماضی میں کیے گئے غلط فیصلوں کا ازالہ۔ فوج ایک عظیم ادارہ ہے جو پاکستان کی بقا و سلامتی کا ضامن ہے، لیکن سیاست میں انٹرفیئر کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے اس کا حل اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور خان صاحب نے کس اہم شخصیت کو پارٹی سے نکال دیا ہے؟ میرٹ پر نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد فوج کو سیاستدانوں کو اپنے ڈنڈے سے ہانکنے اور سیاستدانوں کو فوج کے ڈنڈے سے ہانکے جانے کی تاریخ کو دفن کرنا ہوگا، کیونکہ اسی میں فوج اور پاکستان کی بقا ہے۔ ماضی پاک فوج کے ڈنڈے اور ISI کو جس طرح گاہے گاہے سیاسی جوڑ توڑ، حکومتیں بنانے اور گرانے اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اسے اب اس تاریخ کا حصہ بن جانا چاہیے جسے بحیثیت قوم ہمیں اب کبھی نہیں دہرانا۔ آرمی چیف کی تقرری کے بعد ایک طرف اگر فوج اور ISI کو اپنے متنازع کردار سے پیچھے ہٹنا ہے تو دوسری جانب یہ سیاستدانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے سیاسی فیصلوں کے لیے نہ تو فوج اور ISI کی طرف دیکھیں اور نہ ہی ان اداروں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں۔ نئی فوجی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج فوج کی عوام میں عزت کو بحال کرنا ہے، جس کے لیے سیاست سے کنارہ کشی لازم ہے۔ جب فوج یا ISI سیاسی تنازعات کا حصہ بن جائے تو ان کے بارے میں بھی سیاست ضرور ہوگی۔ دوستو کوئی ایک سیاسی جماعت اور اس کے سپورٹرز اگر ان اداروں کے حق میں بات کریں گے تو کوئی دوسری سیاسی جماعت یا گروہ ان پر تنقید کرے گا۔ ویسے تو فوجی اسٹیبلشمنٹ گزشتہ کئی دہائیوں سے سیاست میں مداخلت کی وجہ سے ہدف تنقید بنی رہی، لیکن جو کچھ ہم نے گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران دیکھا اور سنا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جس عمران کو اقتدار میں لانے کے لیے فوج نے کھلم کھلا سیاسی انجینئرنگ کے تمام ریکارڈ توڑے، اس نے اپنی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی اسی اسٹیبلشمنٹ پر الزامات کی بھرمار کر دی۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے تسلیم کیا کہ فوج کے ادارے نے گزشتہ سال خود کو سیاست سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب اس فیصلے پر سختی سے عمل ہوگا۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے پیشے کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ فوج سیاست سے دور رہے گی اور ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ادارے کے وقار اور آئین کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آرمی چیف کے عہدے میں توسیع کے حوالے سے قانون سازی کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ چاہے تو اس قانون کو ختم کرنے کے لیے آزاد ہے، کیونکہ قانون سازی فوج کا کام نہیں۔ دوستو فوج کا کام وفاقی حکومت کے ساتھ معلومات شیئر کرنا اور اس کے احکامات ماننا ہے، نہ کہ اسے ڈکٹیشن دینا۔ نئے چیف کا یہ بیان نہایت خوش آئند ہے۔ اب انہیں اپنے 3 سالہ دور میں اس موقع پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ پاک فوج اور ISI ملک کے دفاع اور سیکیورٹی کے لیے لازم و مظلوم ہے۔ ایسے اداروں کا اندرونی طور پر تنازعات اور خصوصاً سیاسی تنازعات سے
पाक रहना बहुत जरूरी है। माजी में फौज के डंडे और ISI को जिस तरह गाहे गाहे सियासी जोड़ तोड़ हुकूमतें बनाने और गिराने में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसे अब पाकिस्तान की उस तारीख का हिस्सा बन जाना चाहिए जिसे बहैसियत कौम हमें अब कभी नहीं दोहराना। वैसे हमारे सियासतदानों के बयान जो मर्जी हो, माजी करीब तक तकरीबन तमाम बड़ी हुकूमती और अपोजिशन जमातों की नजरें फौज पर ही मरकूज रहीं कि वहाँ सियासत के बारे में क्या फैसला होता है। दोस्तों, हमारी सियासी जमातों को आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने का सलीका आना चाहिए। अपने सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करने चाहिए, बल्कि बाहमी सियासी तनाज़ात और इख्तिलाफात पर भी आपस में मिल बैठ कर गुफ्तगू करें। इसके लिए पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करें। गाली और इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ की बजाय दलील और असूल की बुनियाद पर सियासत करें। सियासतदानों को हुकूमत में आकर आइन के मुताबिक हुक्मरानी करने का कोर्स सीखना चाहिए, ताकि जो कुछ आइन में लिखा है उसके समरात अवाम को भी मिले और जो खराबियां हमारे गवर्नेंस सिस्टम में मौजूद है उन्हें दूर किया जाए। यही बेहतर तर्ज हुक्मरानी का बेहतरीन नुस्खा है जिस पर सियासतदानों को अमल करना चाहिए। अरशद शरीफ शहीद का केस एक ऐसा केस है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत, फौज सबके लिए एक इम्तिहान बन चुका है। अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ उसमें कहीं न कहीं हर किसी का रोल है। अरशद शरीफ ने चीफ जस्टिस को कई बार खत लिखकर धमकियों से आगाह किया, लेकिन कोई इकदाम नहीं हो सका। फौज के कई ऑफिसर पर भी इल्जाम है कि उन्होंने अरशद शरीफ को पाकिस्तान और दुबई से निकलवाने में कोई रोल प्ले किया है। हुकूमत पर इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान में अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज करवाए, उन पर पाकिस्तान की सरजमीन तंग की। फिर उसके बाद ये अंधोनाक वाकया पेश आए जिसने हर तबका फिक्र के लोगों को झंझोड़ दिया। दोस्तों, हो सकता है कि जब पाकिस्तान के सबसे बड़े इस केस में इंसाफ के तकाजे पूरे करने निकले तो उनमें उनके अपनों के नाम भी आए। यही उनका इम्तिहान होगा कि वो अपने ऑफिसर्स या अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या नहीं। एक ऐसा ऑपरेशन जरूरी है जिसमें मैसेज हो कि कोई कानून से बालातर नहीं। दोस्तों, तहरीक इंसाफ ने ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर के डिप्टी सेक्रेटरी मियां वहीदुर रहमान को ओहदे से फारिग कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक मियां वहीदुर रहमान PTI लंदन के सदर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। मियां वहीदुर रहमान डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान यूसुफ के वकील भी थे। डेली मेल और शरीफ फैमिली केस के माफीनामे के कॉन्ट्रैक्ट में अली इमरान यूसुफ का नाम भी शामिल था। सेक्रेटरी से खुद राब्ता करके कहा था कि मेरी पेशा वराना मसरूफियात सियासी सरगर्मियों में रुकावट है तो फारिग कर दें। पार्टी के सियासी बयानियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पार्टी के OIC सेक्रेटरी को वजाहत कर दी थी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आइंदा आने वाली नई वीडियोस का बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। शुक्रिया।